بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم. آج چند احادیث مبارکہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، دائیں بائیں رونق رنگینیاں دیکھتا ہے تو یہاں دل لگ جاتا ہے. اور دل لگ جانا اور ہے، اس سے اگلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا پہ اعتماد کر لیتے ہیں. اور اعتماد سے بھی اگلا مرحلہ یہ کہ ہم اس دنیا کو اپنا گھر اور وطن سمجھ لیتے ہیں. پہلا درجہ کہ دنیا میں دل لگ جائے، یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. ہاں، زیادہ دل لگانا یہی اگلی غفلت کا سبب بنتا ہے. پھر اس دنیا پہ اعتماد کر لینا کہ یہ دنیا میری اور میں یہیں پہ. یہ اعتماد کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے آئے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم نہ مال میں ہم کوئی چیز، نہ ہم علم میں، اور نہ ہی ہم کوئی جسمانی طاقت میں، نہ لاہو لشکر میں. کچھ بھی نہیں ہم. نہ ہمارے آنے سے یہاں کو فرق پڑا، نہ ہمارے جانے سے کوئی دنیا بدل جائے گی. یہ دنیا اپنے حساب سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی. یہاں کے مہمانوں میں سے ایک ہم بھی ہیں. جب تک بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، اٹھ کے چلے جائیں گے، پچھلوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. تو اس دنیا پہ اعتماد کر لینا کہ یہ دنیا میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ شہر میرا ہے، میں یہاں پہ رہوں گا، یہ سب سے پہلی غلطی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات سجائی حضور کے لیے ہے. یہاں کی نعمتیں، یہاں کا جو کچھ ہے، وہ دراصل آپ علیہ السلام کے لیے ہے. حضور نے نہ آنا ہوتا، نہ جانے یہاں کا کیا رنگ ہوتا، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام جن کے لیے دنیا بنی، وجہ کائنات، آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم رہیں گے؟ ہمارا تو ویسے ہی کوئی تعلق نہیں اس دنیا سے، نہ کوئی حیثیت ہے. تو اس لیے اس دنیا پہ یہ اعتماد کرنا کہ یہ ہماری دنیا ہے اور ہم یہاں پہ رہیں گے، یہ بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے. دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اسی حساب سے اس دنیا کے ساتھ رہنا چاہیے. اس دنیا میں اتنا لگائیں جتنا یہاں پہ رہنا ہے. اس دنیا کے لیے اتنا کمائیں جتنا یہاں پہ رہنا ہے. ہم کماتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں. کمائیں بھی اتنا، لگائیں بھی اتنا جتنا یہاں رہنا ہے. آخرت کے لیے اتنا کمائیں، اتنا یہاں سے انویسٹ کریں آخرت کے لیے جتنا وہاں پہ رہنا ہے. دنیا اور آخرت یہ دو متضاد چیزیں ہیں. دنیا عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں دنیا کا مطلب ہے گھٹیا اور بیکار چیز، نکمی چیز.
آپ بازار جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے میں گھٹیا چیز نہ لوں، تو یہاں اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا کہ اس دنیا کو اپنے سے ذرا دور ہی رکھتے تھے، زیادہ قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ دنیا جب انسان کو اٹھاتی ہے تو بڑا اونچا کر دیتی ہے، اور جب پھینکتی ہے تو سمجھ نہیں آتی ہوا کیا میرے ساتھ۔ بادشاہوں کو دیکھیں، ایک آتا ہے تو چھا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد کچھ اور سنتے ہیں کہ وہ گیا، اور وہ دوسرے کا سنتے ہیں جی اب یہ آ گیا، تو یہ آیا تو اب یہ بھی گیا۔ بس دنیا میں جو حال بادشاہوں کا دیکھ رہے نا، یہی ہمارا بھی ہے۔ تھوڑا وقت لگتا ہے تو آ جا کے نکلتا یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو یہاں رونقیں ہیں نا دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں جب میں ہی نہیں ہوں گا تو اس دنیا میں رونق کہاں سے آئے گی۔ محترم، آپ نہیں ہوں گے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہوتا تھا، کوئی نہیں کسی نے یاد کرنا۔ دنیا کو اور بڑے کام ہیں، بڑے کام ہیں دنیا کو اور۔ تو میں نے عرض کی کہ دنیا میں دل لگانا ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ غلط، اور یہ غلطی کا آغاز۔ دوسرا، اس دنیا پہ اعتبار کر لینا کہ یہ دنیا میری ہے، اور یہ گھر بار یہ چیزیں میری ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اس دنیا کو اپنا وطن سمجھ لینا، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ بندہ سفر میں ہوتا ہے، کوئی چیز خرید لیتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ چیز میری ہے، لیکن یاد ہوتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ اور جب یہی آدمی اپنے وطن میں پہنچتا ہے تو پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا کسی کا وطن نہیں ہے، وطن ہے آخرت، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی غور کرے یا نہ کرے، بہرحال سچ ایک ہی بات ہے کہ آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ کتنا فرق ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، فرمایا دنیا اور آخرت کا اگر تقابل کیا جائے، دونوں میں فرق نوٹ کیے جائیں، تو فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور تھوڑی ہونے کی مثال دی آپ علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی آدمی دریا کے کنارے کھڑا ہو، تو ایک ہے دریا، وہ ادھر سے پانی تا حد نظر وہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی وہاں جا رہا ہے، اور اتنا ہی پانی نہیں ہے، اتنے کئی پانی گزر گئے اور کئی اور آ رہے ہیں، کتنا زیادہ پانی ہے دریا میں۔ دنیا کا کوئی آدمی ناپ نہیں سکتا کتنا پانی ہے، کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، اور کتنا آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے آخرت کی زندگی، اور دنیا کی زندگی پتہ کتنی؟ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈبوئے اور باہر نکال لے، یہ جو پانی انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ پورا دریا آخرت کی زندگی ہے۔ اتنی چھوٹی، اتنی تھوڑی، اتنی مختصر زندگی، اور آخرت کی اتنی بڑی اور لمبی زندگی۔ جب دنیا کی صحیح حقیقت معلوم ہو تو پھر انسان کو ہوش آ جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرے بڑے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جی میرے عوام میں بڑے رابطے ہیں، میرے افسران بالا سے بڑے تعلقات ہیں، سیاسی پارٹیوں میں میرا فلاں مقام ہے،
اور وزیر اعظم تک میری رسائی ہے۔ تو یہ جو رسائی ہے یہ کام کہاں تک آئے گی؟ صرف دنیا میں، اور دنیا میں کب؟ وزیر اعظم ہمارے ہاں تو ہوتا بھی 2-4 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اس کے بعد وہ بیچارہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کو کیا کام آئے گا؟ اور دنیا میں عام حساب دیکھ لیں، کوئی 20 سال 50 سال بھی رہے، اگر بادشاہ مر گیا آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں گیا تعلق آپ کا؟ یہ تعلق اس کا مطلب قابل اعتماد نہیں ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ہم جتنا مرضی چمچہ گیری کر لیں، معمولی بات پہ ہمیں ٹھکرا کے پھینک دیں، سنے ہی نہ دیکھیں ہی نہ ہماری طرف۔ زندگی کا قیمتی سرمایہ ان لوگوں کے لیے مت لگائیں، اپنی ساری سوچ، سارا دل، ساری صلاحیت ان پہ مت لگائیں، اپنا سوچیں، اپنا۔ اور ہمارے برادری ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہیں، ان پہ شکر تو کیا جائے، اعتبار نہ کیا جائے۔ بڑے بڑے لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں، لشکروں والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ سچا تعلق بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے بس۔ اگر کسی تعلق کو قابل اعتماد کہا جائے تو بندے اور رب کا بس ایک ہی بندے کا رب سے تعلق ہے، اور کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ دوست، آج یہ دوست ہے باشو بڑا گرم جوش، میں اس کے بغیر نہیں رہتا، وہ میرے بغیر نہیں رہتا۔ ٹھیک 2 4 5 سال کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ بھی زندہ، آپ بھی زندہ، لیکن مصروفیات بدلی، حالات، سوچ بدلے، اور ایک دوسرے کو ملنے کا ٹائم نہیں، 2 سال گزر گیا آمنا سامنے ہی نہیں، موبائل ہر وقت جیب میں، کال کرنے کا ٹائم نہیں، کہاں کی دوستی؟ یہاں کی ہر چیز کو زوال ہے، یاد رکھیں۔ فارسی کے ایک مقولہ ہے، ہر کمال را زوال است، ہر کمال را زوال است، ہر کمال کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، لا تکاد تسبق، اس کا کمال یہ تھا کہ کوئی بھی اونٹنی دوڑ میں اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اونٹنی کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا۔ ایک دیہاتی آیا، بخاری شریف میں آتا ہے، بات چلی، اس نے کہا جی میری اونٹنی بڑی تیز ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی بڑی تیز ہے، اس نے کہا مقابلہ ہو جائے۔ مقابلہ لگا، دیہاتی کی اونٹنی جیت گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یہ کیا؟ اور بھائی اگر وہ اونٹنی جیت جاتی تھی، تیز تھی، تو ہمارا کوئی مذہبی عقیدت کا تعلق تو نہیں اس سے، کبھی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کا یہ ناگواری والا حال دیکھا تو آپ نے حقیقت واضح فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق علی اللہ الا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، یہاں دنیا میں رب کا قانون ہے، جو اٹھتا ہے وہ گرتا ہے، قانون ہے یہاں کا۔ لہذا کبھی اس پہ عروج تھا کہ اس سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں تھا، آج یہ ہار گئی، کوئی اور آگے بڑھ گیا۔ یہاں یہی چلنا ہے۔ آج ہم ہیں تو کچھ عرصے بعد ہماری نسل یہاں ہوگی اور ہم وہاں ہوں گے، تو یہ کسی کی اعتماد کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آدمی اعتماد کر کے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت ایک اور انداز میں سمجھائی۔ حدیث پاک میں کہ ایک جانور مردار ہوا، مرا پڑا تھا،
جو جانور حلال ہو ذبح کے بغیر مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ جانور مرا پڑا تھا، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ اتفاقاً وہاں سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے حقیقت واضح کرنے کے لیے فرمایا یہ مردار پڑا ہے جانور، 1 درہم کا خریدو گے؟ لوگوں نے عرض کی بھی ہم کریں گے کیا اس کی تو کوئی قدر نہیں، اس کی تو کوئی قیمت نہیں، اس کو کون لیتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، فرمایا اللہ کی قسم جس حقارت کی نگاہ سے، ناقدری کی نگاہ سے تم اس مردار کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں اس پوری کائنات کی حیثیت اتنی بھی کوئی نہیں، اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے اللہ کی نظر میں یہ دنیا پوری۔ تو دنیا کی ہر چیز ہی بیکار، یہاں کے رشتے بھی عارضی، دوست بدل جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے جان چھڑائے گا، بھاگے گا کہ میں اس کو نظر ہی نہ ہوں، کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا کہ میری ان سے ملاقات ہی نہ ہو، کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنے بھائیوں سے اور اپنی بیویوں سے، سب سے ہر ایک سے جان چھڑائے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ کہاں گیا تعلق؟ میرا خاندان، میرے دوست، میرے رشتہ دار، اور یہ دور نہیں ہے قیامت۔ حدیث پاک میں من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو ابھی آ گئی، اس کی تو شروع ہے، مرتا ہے ہم اس کو کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں، اب وہ جانے اس کا رب جانے، بس۔ تو رشتے سب جھوٹے، قبر میں کوئی رشتہ دار ساتھ جاتا ہو، ہسپتال تک تو جاتے ہیں، دوست بھی جاتے ہیں، محلے دار بھی، رشتہ دار بھی، لیکن قبر کے اندر کوئی جاتا ہو؟ کوئی بھی نہیں، نہ آج تک کوئی گیا، نہ کسی نے جانا ہے۔ وہ جو قبر کے اندر ہے اس کو کیا فائدہ کسی تعلق کا؟ وہاں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف ایک اپنے رب سے، یہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے، اور بس، اور کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کہ سچا اور اصلی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کچھ تعلق وقتی ہوتے ہیں، بندہ ان کو اہمیت دے کے غلطی کرتا ہے۔ اسکول میں پڑھتے تھے، پوری کلاس تھی، دوست تھے، احباب تھے، ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو ان دوستوں کے لیے ماں باپ کو ناراض کر لیتے تھے، بہن بھائیوں سے لڑ پڑتے تھے، اور آج اگر 20 سال بعد دیکھا جائے تو وہ دوست کدھر ہیں؟ پتہ نہیں کدھر ہیں، کون زندہ ہے، کون دنیا سے چلا گیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہی تعلق تھا جس کے لیے ماں باپ کو ناراض کر رہے تھے، کدھر کے سارے؟ اب نہ میں کسی کا پوچھتا ہوں، نہ میرا کوئی پوچھتا ہے، تعلق اتنا سارا تھا۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے یہ سب پتے گر جاتے ہیں، پیچھے بچتی ہے سچائی، اور سچ صرف یہ ہے کہ بندے کا کام بن جائے گا اگر اس کا رب راضی ہے، بندے کا کچھ بھی نہیں بچے گا اگر اللہ ناراض ہے۔ سچ صرف یہ ہے بس، باقی ساری باتیں ہیں، زبانی دعوے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی، دونوں بن کے مکمل ہو چکے ہیں، صرف اوپننگ رہتی ہے ان کی، بس سب مکمل ہے۔
اوپننگ ہونی ہے جی، افتتاح ہونا ہے۔ جہنم جتنی خوفناک ہے، کسی سے پوچھو جہنم جانا ہے کہ بالکل نہیں جانا۔ کسی سے پوچھو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ جی بالکل وہی تو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، فرشتوں سے پوچھا دیکھی ہے کہ دیکھی ہے، تو کوئی آئے گا اس میں؟ کہ نہیں، اس میں کون آئے گا، تو بڑے نقصان دہ اور خوفناک جگہ ہے۔ جنت بنائی، وزٹ کروایا فرشتوں کا، فرمایا یہ لوگ پسند کریں گے؟ فرمایا یا اللہ ہر ایک چاہے گا میں جنت میں آؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھ دی۔ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تمام خواہشات کو جہنم سے جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کی ناپسندیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں، مشکلات ہیں، مشکلات کو اللہ نے جنت سے جوڑ دیا۔ انسان جب بھی اپنی ذاتی خواہش پہ عمل کرے گا تو ایک قدم جہنم کی طرف ہو گیا۔ کبھی حرام کما لیا، دل چاہا پیسے لے لیے، کوئی شراب پی لی، کوئی اور غلطی کر لی، تو یہ قدم جہنم کی طرف۔ جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے، اور خواہشات پہ چلتے چلتے آدمی جہنم میں جا گرتا ہے۔ جانا چاہتا کوئی نہیں، جاتی بڑی دنیا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات میں گھیر دیا۔ سردی کے موسم میں وضو، بجلی بھی نہیں تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو، فجر میں وضو، تہجد کے لیے اٹھو، درس حدیث میں بیٹھ جاؤ، روزانہ بیٹھو، اچھا جو سنا ہے اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ سارے کام، نمازوں سے فارغ ہوئے، زکوٰۃ دو، عشر دو، صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے ادھر دو۔ اس سے فارغ ہوئے، اب حج کرو، گھر چھوڑو، وطن سے دور رہو، مکہ مکرمہ جاؤ، وہاں طواف، ماشاءاللہ مزیدار کام ہے، لیکن بندہ تھک جاتا ہے، بس ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری چلنے کی عادت کوئی نہیں، یہاں سے وہاں جانا ہے، موٹر سائیکل پہ جانا ہے، سارے کام آن لائن بیٹھے بیٹھے، تو مشقت زندگی سے نکل گئی، اس لیے حج عمرہ اور مشکل ہو گیا۔ اس دفعہ جب مدینہ سے مکہ آئے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ بشیر صاحب ساتھ تھے میرے، نہیں تو محمد جریر اور بشیر صاحب اور میں کو تہجد کے قریب عمرے سے فارغ ہوئے، نیند بڑی سخت آ رہی، سفر لمبا تھا مدینہ سے مکہ کا، تھکاوٹ الگ، نیند الگ، اوپر سے عمرے کی مشقت الگ۔ طواف تو کیا تو ماشاءاللہ رش نہیں تھا، پھر اللہ کے بندے اٹھ کے آ گئے، رش لگا بے حساب رش۔ پھر وہ عمرہ کر کے باہر سے کوئی روٹ بھی اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے، یقین کیجئے دل چاہتا تھا کوئی ایسا رستہ معلوم ہو ایک قدم کم ہو جائے، ایک قدم، بڑی تھکاوٹ۔ اللہ نے جنت کو مشکلات میں ڈھانپ دیا۔ ہاں جی مال خرچ کر لیا، صدقہ زکوٰۃ دی، اب حج پہ جاؤ جی، حج پہ چلے گئے، اتنے زیادہ پیسے بھی لگائے، مشقت، پردیس اور رش میں رہنا، عام روٹین سے ہٹ کے رہنا پڑے تو بندہ ذرا تھوڑا سا خراب ہوتا ہے، اور جب وہاں دل لگتا ہے تو دن پورے ہو جاتے ہیں، رہنے کی سمجھ آتی ہے تو دن پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہاں سے فارغ ہوئی، اب جہاد کرو جی، اللہ کے حکم آ رہے ہیں، اور ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی مشکل، ان مشکلات کا خوف اتار دیجئے، اتار دیجئے۔ وضو کرنا پڑے ٹھنڈے پانی سے، اللہ کے حکم کے مطابق غسل کرنا پڑے کریں، جمعے کا غسل سنت ہے ضرور کریں، اور نیند چھوڑنی پڑے، بستر چھوڑنا پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، حج عمرے پہ جانا پڑے، جہاد پہ جانا پڑے، تبلیغ پہ نکلنا پڑے،
جو مشکل اٹھانی پڑے اٹھائیں، دل بڑا کر لیں، کیونکہ آگے مرحلہ بہت بڑا آ رہا ہے، دن بہت بڑا آ رہا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب یہ کائنات اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے کھڑی ہوگی، وہ بڑا مشکل وقت آ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جنہوں نے غفلت میں گزاری، مرضیوں اور موجوں میں وقت گزار لیا، ان کا حال بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جنہوں نے پتہ تھا یار وہ قیامت آنی ہے، آج اس وقت اس کی تیاری کر کے نکلے، ان کا حال بھی موجود ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن پہ اللہ راضی ہوگا، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، خوشی سے نعرے لگاتا پھرتا ہوگا، اتنی خوشی ہوگی، اور بڑھتی بھی اتنی خوشی کہ سنبھلا نہیں جا رہا ہوگا، ہر ایک کو پکڑو، دیکھو ہاں مقرؤ کتابیہ، اوے آؤ دیکھو 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 میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں وہ ایک بات کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں مجھے پتہ تھا میں نے حساب کے دن کھڑے ہونا ہے، میں تیاری کر کے آیا تھا، اسی لیے تو میری موج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جو یہ چاہے گا وہی اس کو ملے گا۔ فی جنت عالیہ، بہت اونچی جنت میں ہوگا۔ اس میں آگے قرآن میں بڑی نعمتیں بیان کی گئی۔ دوسرا جو غفلت میں یہیں دل لگا کے یہیں اپنا سب کچھ برباد کر کے چلا گیا، آخرت بنائی کو نہیں، نہ آخرت کے لیے نمازیں جمع کی، نہ صدقہ خیرات زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ تبلیغ، کچھ نہیں کیا، کسی نیک محفل میں بیٹھا ہی نہیں، دین کی طرف آیا ہی نہیں، یہ وہاں پہ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، کوئی بھی نہیں سنے گا، ماں باپ چھوڑ جائیں گے اور کسی نے کیا سننا ہے، کوئی وارث نہیں، اور اس دن تو اللہ بھی نہیں سنے گا، نہیں سنے گا۔ اور اس کا حال یہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ کہا ہائے کاش یہ اعمال نامہ نہ ملتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مر جاؤں، مٹ جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ کر لے تمنا جتنی کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، زندہ رہنا پڑے گا، جینا پڑے گا، زندگی تو شروع اب ہوئی آخرت کی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں مجھے اپنے مال پہ بڑا اعتماد ہوتا تھا پر کسی کام نہ آیا، میں غلط فہمی میں رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بڑی حیثیت تھی علاقے میں، کہاں گئی، خاک میں مل گئی ساری، کوئی پوچھتا ہی نہیں مجھے۔ تو فرمایا جب یہ چیخو پکار اور ندامت کر رہا ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، اسے زنجیروں میں جکڑ لو، اور ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں ڈال دو۔ پھر آگے جو تباہی بربادی، اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو۔ تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، اس میں احتیاط چاہیے۔ جہنم سے بچنا ہے تو ایک نیت کر لیں کہ خواہش کے پیچھے نہیں چلنا، خواہش کے پیچھے نہیں چلنا۔ دل کر رہا ہے کوئی اچھا کھانے کو، پیسے ہیں کوئی نہیں، کسی کی جیب سے نکال لو، یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش سیدھی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ کچھ ہوتی ہیں نا وائے کی فلیٹیں، کچھ ڈائریکٹ فلیٹ ہوتی ہے، یہ جہنم کی ڈائریکٹ فلیٹیں ہیں ساری۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی اچھی سی گاڑی ہو، اللہ معاف فرمائے کوئی ڈاکہ ڈالا، کسی مسلمان کو لوٹا، دھوکہ دیا، گاڑی لے آئے، یہ گاڑی سیدھی جہنم لے کے جائے گی، کچھ نہیں ملے گا اس سے۔ کچھ چیزیں ہم خرید لیتے ہیں
لیکن ان چیزوں کی خیر نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی ایک خیر ہوتی ہے، ایک شر ہوتا ہے۔ ہر آدمی میں ایک خیر ہے، ایک شر ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ ان لوگوں کا خیر مجھے دے، ان لوگوں کی شر سے بچا لے۔ ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ دیکھیں یہ اسپیکر کتنی اچھی چیز ہے، بولتے ہیں ماشاءاللہ آسانی سے سب تک آواز پہنچتی ہے، یہ اس کی خیر ہے۔ اس سے کرنٹ بھی تو لگ جاتا ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ شر۔ گیس کتنی اچھی چیز ہے، کمرہ گرم ہو جاتا ہے، تو اگر چولہا کھلا چھوڑ کے سو گئے، تہجد ٹائم گیس آئی، یا تو آگ لگ جائے گی، یا ویسے اس گیس سے ہی پڑے پڑے وہیں مر جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ تو اس کو جلاتے ہیں، کھانا پکتا ہے، کمرہ گرم ہوتا ہے، تو یہ گیس کی کیا چیز ہے؟ خیر ہے۔ اور اس کے شر یہ ہے کہ یہ تباہی، ہلاکت، بربادی اور موت کا سبب ہے۔ گاڑی ہم خرید سکتے ہیں چوری سے، دھوکے سے، نہ جانے کس طرح۔ گاڑی تو لے آؤ گے، گاڑی کی خیر کہاں سے لاؤ گے؟ گاڑی لے آئے، وہاں گئے، چلان ہو گیا، تھوڑا آگے گئے، دوسرے چوتھے دن لگ گئی، اب بندہ جیل میں بیٹھا ہے، دشمنی بڑھ گئی، جن کا نقصان ہوا، اب روزانہ تھانے میں، کچہری میں، روز پریشان، روز پریشان۔ کہتا ہے میں موٹر سائیکل پہ تھا تو مسئلے ہی کوئی نہیں تھے، گاڑی کیا خریدی؟ عذاب خرید لیا۔ گاڑی کی خیر تو یہ ہے کہ آپ گاڑی لائے، آپ کو نصیب ہو، آپ استعمال کریں، آپ آئیں جائیں، اور لوگ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے، دوست نے چیز لے لی ہے۔ اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ آپ لائیں اور لوگوں کے دل میں حسد شروع ہو گیا، اب بھائیاں تو وہ بھی صحیح طریقے سے بول کے راضی نہیں، اس نے گاڑی کیوں خرید لی؟ تو بھائی گاڑی تو لے آئے، لیکن اس کی خیر تو نصیب نہ ہوئی، اور لوگ دشمن ہو گئے، ڈاکہ ہو گیا، واردات ہو گئی، کتنی مصیبتوں میں پڑ گیا۔ گاڑی تو ملی لیکن اس کی خیر نہ ملی۔ تو اس لیے اللہ پاک سے خیر لینا یہی اصل کام ہے، اور یہ تب ملے گی جب یہ چیزیں اللہ کی رضا والی ہوں گی۔ اللہ کی رضا والی گاڑی ملے، جہاز ملے، لے لو، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ کی رضا سے ہٹ کے جہنم والے طریقوں سے خرید لی تو جہنم تو آ گیا، لیکن ابھی اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مصیبت، زندگی یہی جہنم بن جائے گی۔ میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، اکٹھا تو کر لیا لیکن وہی عذاب بن گیا۔ پیسہ کوئی اور چیز ہے، خوشی کوئی اور چیز ہے۔ پیسہ اور خوشی جمع ایک جگہ تب ہوتے ہیں جب اس میں اللہ کی رضا ہو، اور جب اللہ کی رضا نہ ہو تو جتنا لاؤ اتنا وبال، اتنے عذاب، اتنی پریشانی۔ پیسہ بڑا آ گیا، اولاد تباہ ہو رہی ہے، عیاشی کر رہی ہے۔ پیسہ بڑا آ گیا لیکن کچھ عرصے کے بعد پکڑے گئے، فلاں کیس، یہ وہ نہ جانے کیا کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی مانگنا چاہیے، یا اللہ دنیا کی جو بھی نعمت عطا فرما، بس اپنی رضا والی، اور اللہ کی رضا سے ہٹ کے ملتا ہو لعنت بھیجیں ایسے مال پہ۔ اور اتنی جرأت ہر بندے میں ہونی چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، جہاں عزت بک رہی ہے وہاں پیسہ دیکھ کے کھڑا ہے، چھوڑیں اس کو، ٹھکرا دیں۔ جہاں اللہ کی ناراضگی ہے، پیسہ دیکھ کے ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، ٹھکرا دیں ایسے پیسے کو جس سے اللہ ناراض ہے۔ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں دنیا میں ایسے، آج کے دور میں بڑے، تو ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ تو بہرحال دنیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات میں گھیر دیا، خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ چوہا پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، کڑکی لگا دو،
ایک تھوڑی سی چیز وہاں، تھوڑی وہاں، اور تیسری چیز کھڑکی کے اوپر، کھاتا کھاتا کھاتا، مزے اڑاتا اڑاتا پھنس گیا۔ بالکل یہی صورتحال جہنم کی ہے۔ خواہشات، گناہ، عیاشی، موجیں، عیاشی اور موج کی سوچ انسان کو سیدھی جہنم میں پھینکتی ہے۔ اور جنت اللہ نے مشکلات میں گھیر دی۔ جو ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ غالباً جنوبی افریقہ میں یہاں سے جماعت گئی تھی سال کے لیے، وہاں ایک ساتھی شہید ہو گئے، ان کا تصویر آئی تھی، شہادت کے بعد بھی چہرہ اتنا نورانی، اتنا پرسکون، اللہ اکبر، لاش کو دیکھ کے نا چہرہ خوفناک نظر آتا ہے۔ ان کی تصویر دیکھ کے تو بڑا خوشی ہوتی تھی ماشاءاللہ، لگتا ہی نہیں کہ اس کو کچھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دکھا دیتے ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، مرتے مرتے، میں کل عرض کر رہا تھا، شہید ہو رہا ہے، آخری سانس ہے اور سجدے میں چلا گیا۔ یہ ہے جنتی، یہ جنتی ہے، یہ رستہ سیدھا جنت جاتا ہے، جنت کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جہنم کو گھیر دیا خواہشات میں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا خواہشات میں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا مشکلات میں۔ مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے سیدھے جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، دین کا کام کرنے والوں کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے ذمہ دین کا کوئی کام لگ جائے، مسجد کا، مدرسے کا، کسی دینی تنظیم کا، کسی تبلیغی جماعت کا کوئی کام لگ جائے تو ہم لگتے ہیں الحمدللہ نیکی سمجھ کے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان اپنا زہر گھولنا شروع کر دیتا ہے، تیری تو بڑی عزت ہے، نہیں تو اتنی عزت والا، اس نے ایسے بات کیوں کی ہے؟ بھئی آپ اتنی عزت والے ہیں تو آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، بھئی آپ کا یہ عہدہ ہے تو پھر تو آپ کی ماننی چاہیے لوگوں کو۔ میں نے کہا شیطان یہ زہر ہمارے مزاج میں گھول دیتا ہے۔ آئے تو تھے دین کے کام میں، لیکن اب دین کے کام میں لگے تو اپنی افسری دکھا رہے ہیں، اپنی بڑائی دکھا رہے ہیں۔ ہر بات اس انداز میں کرو کہ پتہ چلے کہ میں تو بڑا ہوں، میں با اختیار ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ایک بات فرمائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ بھئی دین کا کام کرنے آئے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے بس ٹھیک ہے، یہ کام نہ مجھ سے چھوٹ جائے، یہ دھکے کھاتے ہوئے عزت بیزتی چھوڑیں، اگر میں دین کے کام پہ لگا ہوا ہوں تو بس میں کامیاب ہوں۔ میری کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، مجھے کوئی بڑا سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے، میں اس لیے تھوڑا آیا ہوں دین کے کام میں کہ میں بڑا کہلاؤں، میں اس لیے تھوڑا آیا کہ لوگ میری بات مانیں، میں لوگوں سے الگ نظر آؤں، میں بڑی شے ہوں۔ یہ زہریلی سوچ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ زبان پہ میں ہر بات میں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کہہ دیا۔ آپ نے کچھ کر بھی دیا تو چپ رہیں بس، اگر اللہ کے لیے کیا تو نہ بولے، رہنے دیں۔ اپنے آپ کو عاجز بندہ اور محتاج دین کے کام کا سمجھیں، 100 سال بھی اللہ نے کام لیا تو بس محتاج ہی سمجھیں۔ اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دیں، جس میں یہ چیز نہ ہو، اس کو بڑی دعائیں دیں۔
افسری کا مزاج نہ آئے. اگر چند لوگوں کا سربراہ ہے تو اکڑ کے نہ بیٹھے سربراہوں کی طرح، ان کا ایک بھائی بن کے بیٹھے بس. اگر اللہ نے کوئی مالی اختیار دی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ لے، سب کی طرح اپنے آپ کو ایک آدمی سمجھے، سب میں سے ایک آدمی. کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی برا کہہ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی تعریف کر دے پھر بھی ٹھیک ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے. ایسے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، بڑی. اور جو اپنا آپ دکھا رہا ہے ہر بات میں، آپ علیہ السلام نے اس کو بد دعائیں دی ہیں. اور بد دعائیں دینے کے لیے یہ ساری گفتگو آپ علیہ السلام نے اس کام میں مثال دی جو اسلام کے کاموں میں سب سے اونچا ہے، تمام اعمال سے افضل، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. آپ علیہ السلام نے مجاہد کی مثال دی. فرمایا مجاہد دو قسم کے ہوتے ہیں. دینی جماعتیں ہیں، ان میں بھی لوگ دو قسم کے آ جاتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی دو قسم کے آ جاتے ہیں. مسجد کے اندر نمازیوں میں، انتظامیہ میں، معاونین میں دو قسم کے لوگ، یہی دو قسمیں. بس دونوں قسمیں سمجھ لیں اور زندگی کے لیے عہد کر لیں کہ میں نے ان میں سے ہونا ہے جنہیں حضور نے دعائیں دی ہیں. ان بدقسمتوں میں سے نہیں ہونا جنہیں حضور بد دعائیں دے رہے ہیں، ان میں سے نہیں ہونا. دین کا کام کریں، مسجد کا تعاون کریں، پہلی صف میں نماز پڑھیں، لیکن عذاب نہ بنے کسی کے لیے، کسی کے لیے عذاب نہ بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ. فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے چادر کا بندہ، یمنی چادر کا بندہ، فلاں فلاں چادروں کا بندہ. وہ عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کا بندہ. درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، یہ کیا؟ آپ نے یہ تشریح فرمائی کہ جہاد میں آ گیا، جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، نظر پڑی اس چادر پر، بس یہ ہے کہ یہ چادر مجھے ملنی چاہیے، تقسیم ہو رہا ہے مال غنیمت. اگر تو یہ والی چادر مل گئی تو پھر تو کیا بات ہے، نعرے لگا رہا ہے، بڑا کام ہے جی، ماشاءاللہ جہاد بڑا کام ہے، سبحان اللہ، اس جیسا کام ہی کوئی نہیں. ارادہ یہ تھا کہ مجھے کوئی نہ اتنے سے دینار مل جائے نا، پھر تو بڑی بات ہے. اگر مل گئے تو سبحان اللہ، اس جیسا مجاہد جناب ڈھونڈنے سے شاید ملے. بڑا خوش ہے، بڑی تعریفیں، بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی. اور اگر چادر نہیں ملی، وہ اس کو دے دی گئی تقسیم میں، اب ناراض ہوا، بنا پھرتا ہے، منہ بنا کے پھر رہا ہے. دل میں تکلیف یہ ہے کہ یہ چادر اس کو کیوں دی، مجھے دینی تھی. اب اعتراض، لو جی یہ جہاد پھر ٹھیک تو نہیں ہے نا جی، یہ مشکل کام ہے. وہ جی مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. تیری بیماری دور بھی کوئی نہیں ہونی. اور درہم جو سوچے تھے مل گئے تو کیا بات ہے، راضی ہے، نہ ملے اب ناراض پھرتا ہے. ناراض، کبھی امیر صاحب پہ اعتراض، کبھی اس پہ اعتراض، کبھی اس پہ اعتراض. یہ بھی کوئی جہاد ہے؟ اب اعتراض. ایک جہاد کی مثال دی، یہ دین کے ہر شعبے میں فٹ ہو سکتی ہے. تو سچ بتائیں کہ جو چادر ملی اور خوش، نہیں ملی تو ناراض، اس نے جہاد اللہ کے لیے کیا یا اس چادر کے لیے؟ تو پھر بندہ اللہ کا ہوا یا چادر کا؟ پریکٹیکلی تو اللہ کا بندہ ہے، کسی اور کا نہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، جسے رب نظر نہیں آ رہا، میں نے دین کا کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کی رضا والا کام کر لیا، میرا رب راضی ہے، چادر ملے ہی نہ مجھے، میں نے کیا کرنی ہے.
درس حدیث میں بیٹھے اتفاق سے کھجوریں نہ ملی ناراض ہو گئے میں نے آنا. ایسا ہے کوئی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں. کوئی ایسا کام کسی رشتہ دار نے شادی پہ نہیں بلایا تو ناراض ہو گئے مجھے کیوں نہیں بلایا. بھائی تیرا ہونا ضروری ہوتا تو بلا نہ لیتے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ اور چادر کا بندہ. فرمایا کہ مزید آپ علیہ السلام نے بد دعا دی. ارشاد فرمایا کہ تعیس وانتکسا، یہ تباہ و برباد ہو جائے اور ایسا بندہ الٹے منہ پھر جائے تو بہتر ہے، نکلے یہاں سے. ایسا چاہیے ہی نہیں. وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُخِشَا، حضور فرما رہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرما رہے ہیں اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے میری بد دعا ہے کہ وہ نکلے ہی نہ. چھوٹی سی تکلیف بھی نہ دور ہو. یہ بندہ رکھنے والا نہیں پھینکنے والا ہے. یہ پھینکنے والا بندہ ہے. مجھے چادر کیوں نہیں دی؟ وہ مال غنیمت میں گھوڑا آیا تھا وہ اچھا تھا اس کو دے دیا، مجھے یہ کیوں دیا؟ اب نہ جماعت اچھی لگ رہی ہے، نہ امیر صاحب ٹھیک لگ رہے ہیں، اور نہ ہی جہاد سے راضی ہے، اور اگر پسند کی چیز ملی تو نعرے لگا رہا ہے. تو دراصل یہ بندہ ان چیزوں کا ہے، رب کا نہیں بن رہا. تو لہٰذا یہ سوچ بہت غلط ہے. تو ہم مدرسے میں ہیں، بڑے ہیں، تو جی ہماری عزت کیوں نہیں ہو رہی؟ بھئی تو عزت کے قابل ہوتا ضرور ہوتی. نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. سچ یہی ہے. مسجد کے اندر امام ہے، انتظامیہ ہے، معاونین ہے. میں نے اتنا فنڈ دیا تو میری تو عزت نہیں ہو رہی. بھئی تو نے عزت کے لیے دیا یا اللہ کے لیے؟ اگر سچ مچ اللہ کے لیے دیا یہ کیڑا دماغ سے نکال. اگر مسجد کی انتظامیہ میں اللہ کے لیے ہے یہ کیڑا ذہن سے نکال دے کہ میری کوئی عزت کرے. میں مسجد میں یہ ہوں اور یہ نمازی بول رہے میرے آگے. بھئی تو نمازی کا خادم ہے، اس کے جوتے بھی سیدھے کر اگر تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور جماعت میں نکل آئے، امیر بنا دیا گیا. اب امیر صاحب اس موڈ میں ہے کہ ہر بندہ مجھے امیر امیر کہے، میری خدمت کرے، میری عزت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سید القوم فی السفر خادمہم. جو امیر بنتا ہے وہ دراصل قوم کا خادم ہوتا ہے، خدمت تو کر ان کی. ہر بات اس طرح کرنا کہ اس کو پتہ چلے میں امیر صاحب ہوں، میرا حکم چل سکتا ہے، میں چلا کے دکھاؤں. نہیں بھائی، آپ کو اس لیے امیر نہیں بنایا جاتا. آپ خیر کا مشورہ دیں اور لوگوں کی خدمت کریں، بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریں. تو لہٰذا ہر بات میں سر اٹھا کے سینہ تان کے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے بد دعائیں دیں، بد دعائیں حضور کی، اور آپ علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں. سبحان اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا طوبی لعبد، خوشخبری ہو ایسے بندے کے لیے دنیا میں آخرت میں ہر جگہ، آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھوڑے پہ سوار ہوا، لگامیں پکڑی، نکل آیا جہاد میں. اشعث اغبر، اور بال اپنی پوزیشن بھی ٹھیک اتنی زیادہ نہیں رکھتا، بس بکھرے بال ہیں، گرد و غبار میں اٹھا ہوا ہے. اب اگر آپ اتنی مشقت کر کے آئے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اب میں کو بڑا ہو گیا ہوں دوسروں سے. نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دوسروں میں سے ایک آدمی ہیں اور بڑی ذات اللہ کی ہے. کوئی مار کا لڑ کے آیا، مٹی ہے، جہاد سے واپس آیا، میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. نہیں بھائی، یہ شیطان کا قول تھا. انا خیر من، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے. اللہ نے رکھا ہے احترام، وہ دوسرے کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو نہ سوچ کہ میرے احترام ہو.
تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل رہا ہے، جدھر بھیجا جاتا ہے وہیں چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے ادھر جانا ہے اور ادھر نہیں جانا۔ کچھ سب نے تھوڑے سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر چلے 4 مہینے کے لیے نکلیں اور موسم گرمی کا ہو تو تشکیل کہاں کروانی ہے؟ سوات۔ تشکیل کہاں کروانی ہے؟ مری۔ تشکیل کہاں کروانی ہے؟ کشمیر میں، ٹھنڈے علاقے میں۔ اور اگر موسم سردی کا ہو تو پھر اندرون سندھ تشکیل کر دیں ہمارے۔ یہ جو اپنی تشکیل خود کروا رہے ہیں نا، پتہ نہیں اسے کچھ ملے گا یا نہیں۔ چاہیے کہ ان سے کہہ دیں جنہوں نے تشکیل کرنی ہے، دیکھیں مجھے دیکھ لیں، میرا وقت دیکھ لیں، میری صلاحیت دیکھ لیں، جہاں دین کو فائدہ ہے مجھے وہاں پھینک دیں، بس دیکھنا میں وہاں جا کے کام کرتا ہوں۔ جہاں دین کا فائدہ ہے، جہاں میری ضرورت ہے، مجھے وہاں لگائیں۔ میں نے کہا کچھ لوگ 2-4 ایسے ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں کہ نہیں وہاں تشکیل کروانی ہے تو نہیں، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دین کا کام یہ ہے کہ جہاں بھیجا ہے، حضور فرما رہے ہیں جدھر بھیجا جائے وہاں نکل پڑتا ہے، بس نکل پڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اتنی قربانیاں، ہر وقت لگا ہوا ہے کام پہ، جدھر بھیجے چلا جاتا ہے، اور اگر چھٹی مانگے تو چھٹی نہ ملے، ناراض نہیں ہوتا۔ لو جی میں نے چھٹی مانگی ہے، چھٹی نہیں دی، میری عزت ہی کوئی نہیں یہاں پہ، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری بات نہیں مانی۔ حضور کی بد دعا ہے ایسے بندے کے لیے جو یہ کہے میری کیوں نہیں مانی۔ چھٹی مانگے، حضور دعائیں اس کو دے رہے ہیں، چھٹی مانگی تو کوئی نہیں مل رہی۔ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، اس نے ایک دفعہ کسی کی سفارش کی کہ اس کا یہ کام کر دے۔ یہ خیال تھا کہ میں چونکہ بہت بڑا مجاہد ہوں اور بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں میں نے، امیر صاحب سے کہوں گا تو وہ میری بات مانیں گے۔ اس نے سفارش کی، امیر صاحب نے کہا نہیں مانتا آپ کی سفارش، یہاں سفارش نہیں چلے گی، اب منہ نہ بنا لے۔ اس حد تک بھی آئے تو پھر بھی راضی رہے، یار خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے اس رستے پہ لگا دیا، یہی چاہیے، بس یہی چاہیے۔ میری عزت نہیں ہو رہی، میری بات نہیں مان رہے، میرا مشورہ کیوں نہیں مانا بھائی؟ اس کا مان لیا، میرا نہیں ماننا مشورہ۔ جب بھی مانتے ہیں نا، میرا نہیں مانتے، اس کا مانتے ہیں۔ اور بھائی تیرا پوری زندگی مشورہ نہ مانے کوئی، آپ گھر سے مشورے دینے آئے ہو کہ اللہ کو راضی کرنے، جو آپ کی سمجھ میں آ رہے مشورہ دے دیں، کوئی مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس ساری بات کی گہرائی یہ ہے کہ اللہ والے ہو جائیں، چادر والے، درہم والے، دینار والے نہ بنے، عزت کروانے والے نہ بنے، عزت کروانے والے نہ بنے۔ اللہ عزت دے جتنی دے، اللہ کا شکر ہے۔ اس چکر میں پڑنا کہ لوگ عزت کریں، یہ بڑا غلط ہے، یہ زہر ہے۔ دین کا کام کرنے والوں میں یہ زہر کہیں نہ کہیں وہ انجیکشن لگا جاتا ہے شیطان، اور یہ زہر اثر کرتا ہے۔ انہی باتوں سے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، انہی باتوں سے مسجدیں ویران ہوتی ہیں، انہی باتوں سے مدرسے ضائع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دین کے کاموں میں خلل آ جاتا ہے۔ دین کا کام رکتا نہیں ہے، یہ ادارہ بند ہوگا تو اور تھوڑے اللہ وہاں سے کام لے لے گا۔ آپ کی مسجد نہیں کامیاب ہوگی اور تھوڑی اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اگر دین کی کسی چھوٹی بڑی خدمت پہ لگایا، رب سے مانگے یا اللہ یہ خدمت اس طریقے سے لے جس پہ آپ راضی ہیں، مجھے نہیں چاہیے عزت، نہیں چاہیے پیسہ، نہیں چاہیے سفارش، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یہ سوچ ہو۔ حضور کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔